عدالتوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈروں کو پابند سلاسل رکھنے کا۔ اسلام آباد میں دھرنا آج 20ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ایک تھپڑ ہے، ایک چپیڑ ہے پاکستان کی ریاستی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ، اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جو وہاں پہ بلوچ خواتین، عائشہ بلوچ سے لے کے بزرگ خواتین تک جو وہاں دھرنا دے کے بیٹھی ہیں اسلام آباد میں، چند خواتین ہیں، 2 درجن خواتین ہیں، لیکن ان 2 درجن خواتین کی طاقت پاکستان کی 6 لاکھ کی فوج سے زیادہ ہے۔ پاکستانی فوج کا جو سپاہی لڑ رہا ہے وہ اصل میں لڑ رہا ہے پاکستانی فوجی جرنیلوں کے ڈالر کے لیے لڑ رہا ہے۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ٹائم نہیں ہے، ڈرائیونگ کے دوران ہی یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ پورے بلوچستان میں 15 دن کے لیے سیکشن 144 یعنی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ کسی بھی حربے یا ہتھ کنڈے کے ذریعے بلوچستان کی قومی آزادی کی تحریک کو پاکستان کچلنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ BYC کے لیے جو ریلیاں نکل رہی ہیں اور ہیومن رائٹ ایشوز پہ جو ریلیاں نکل رہی ہیں، ان کو کسی بھی طرح یہ ڈسویڈ یعنی کہ ان کو مایوس کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ 4-5 لوگ بھی کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں اکٹھے ہوں گے تو وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب 2 دن پہلے لیڈر جو ہیں بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ان کو جب پیش کیا گیا عدالت میں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ بات انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کی۔ انہوں نے ان سے کہا گیا کہ آپ کو مزید 10 دن کے ریمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کیا۔ تو اس پہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو انتہائی حاضر دماغ خاتون ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے کوآپریٹ تو ہم کرتے یا نہ کرتے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ جو 15 دن گزرے اس میں تو ہمارے سے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوئے، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ کوئی ہمارا انٹرویو ہوا ہے، نہ کوئی ہمارے بیان لیے گئے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوآپریٹ نہیں کیا؟ یعنی عدالتوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈروں کو پابند سلاسل رکھنے کا، اور اس کا پوری بلوچ قوم یہ جانتی ہے، اور اسی لیے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے لیے مظاہرے۔ نمبر 2، جو اسلام آباد میں دھرنا آج 20ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، یہ ایک تھپڑ ہے، ایک چپیڑ ہے پاکستان کی ریاستی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ، اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جو وہاں پہ بلوچ خواتین، عائشہ بلوچ سے لے کے بزرگ خواتین تک جو وہاں دھرنا دے کے بیٹھی ہیں اسلام آباد میں، چند خواتین ہیں، 2 درجن خواتین ہیں، لیکن ان 2 درجن خواتین کی طاقت پاکستان کی 6 لاکھ کی فوج سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ ہے۔ جذبہ بھی، کمٹمنٹ بھی، اور مقصدیت بھی۔ وہ ایک مقصد کے لیے بیٹھی ہیں، جبکہ پاکستانی فوج کے پاس کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ بندوقیں چھوڑ کے بلوچستان سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا جو کہ پاکستانی مقبوضہ افغانستان ہے اصل میں، اور اس میں سوچئے گا آپ، وہاں سے بھی وہ بھاگ جاتے ہیں پاکستانی فوجی، کیونکہ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے لڑنے کا۔ اسی طرح سے جو مقصدیت ہے، کیا مقصد ہے ان کا؟ ڈالر کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ جرنیلوں کو ملنے والے ڈالروں کے لیے۔ پاکستانی فوج کا جو سپاہی لڑ رہا ہے وہ اصل میں لڑ رہا ہے پاکستانی فوجی جرنیلوں کے ڈالر کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو وہ کیا مقصد ہوا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جہاں جہاں بلوچ یا پشتون ان کے جو بھائی ہیں بلوچوں کے وہ موجود ہیں، وہ پاکستانی سفارت خانے کے سامنے 10 کی تعداد میں، 8 کی تعداد میں، 12 کی تعداد میں بھی ہوں، کھڑے ہوں اور کہ 144 نامنظور۔ یہ اب اس کا اگلا فیز مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہونا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔